جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ بہت ساری، جیسے پہلے بھی میرا ایک طرح تکیہ کلام بن چکا ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ بھی سن کے تھک گئے ہوں گے، لیکن واقعی آج دو تین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج ایک آپ نے ان کو دیکھا، اے جے کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا، ان کی ہائی کورٹ نے کیا، پھر سپریم کورٹ سے شاید ان کو 2 ہفتے کا جواب کے لیے ٹائم مانگا کہ ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ سو آفٹر گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ بڑا میرا خیال ہے ایک وہ آیا ہے، بلو آیا ہے ان کے تیسرے پرائم منسٹر ہوں گے، اگرچہ ایک اس اے جے کے ہیں لیکن پرائم منسٹر ہیں وہاں پہ۔ سو اس پہ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ کیا عدالتوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر سکے۔ یہ ڈیبیٹ بڑی پرانی ہے، مجھے یاد ہے جب اس وقت ان کو نااہل کیا گیا تھا یسر رضا گیلانی صاحب کو، تو یہ اس کے سٹنگ پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، جو سرونگ ہوتے ہیں ان کی بات ہے۔ جب ان کو اس وقت یہ 2012 میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب اور کمپنی اس میں پیش تھے، تو اس وقت بھی بحث چھڑ گئی تھی کہ کیا عدالتیں جو ہیں وہ کسی پرائم منسٹر کو یہ ہٹا سکتی ہیں، نہیں ہٹا سکتی۔ پھر ہم نے دیکھا اس پہ، اس وقت کی مجھے یاد ہے 2012 کا پارلیمنٹ کور کرتا تھا میں، اس پہ بھی یہ پارلیمنٹ نے اپنی آ کے انہوں نے ان کی تھی ریزولوشن تھیں، وہ ریزولوشن جو ہیں وہ انہوں نے آ کے پاس کی تھی ریزولوشنز اپنی، اور پھر اس کے اسپیکر نے رولنگ دی تھی لیکن ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ اس وقت بحث ہو رہی تھی اور اس وقت نواز شریف صاحب ان کمپنی جو ہے دوسری سائڈ پہ تھے، اور پھر ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا پاناما کیس میں یہ ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر اس پہ بہت بڑی بحث ہوئی، پھر پارلیمنٹ میں وہی ساری چیزیں سب کچھ ہوا۔ اس وقت ہم نے دیکھا وہ جو اس میں پیپلز پارٹی تھی وہ ان کے خلاف کھڑی، تو اسے ایک دوسرے کو یہ ڈسکوالیفائی کراتے رہے، اور اب پھر الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا تیسرے پرائم منسٹر جو ہیں اے جے کے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، ان پہ بھی توہین عدالت لگی، گیلانی صاحب بھی توہین عدالت لگی تھی، اگرچہ ان پہ نواز شریف صاحب پہ ان پہ اقامہ کا یا ان کے قریبی اس میں تھے رفقا تھے، ان پہ کرپشن وغیرہ کے چارجز لگے ہوئے تھے، سو وہ گئے۔ تو یہ بڑی ایک بگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اور پرائم منسٹر جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی ہو یا اے جے کے ہوں، انہیں یہ اس پہ اجازت ہونی چاہیے کہ ان کے جو منہ میں ہے وہ کہہ دیں، مطلب پرائم منسٹر کی زبان میں اور اداروں کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے، آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں کہ اس کو لہجہ ٹون میں تنقید ہو سکتی ہے، ضرور کریں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسی تنقید تو ہونا جو اس پہ کوئی پیرامیٹر میں ہے، کہیں پہ کوئی تھوڑی سی کو لگے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے یا اے جے کے کا پرائم منسٹر ہے، تو اس لیے میری تو ایک اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے کہ کیا ان کی وہ جو ہوئی ہے ڈسکوالیفیکیشن جو ماضی میں ہوئی ہیں، کیا پرائم منسٹر جو تھے وہ ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، دیٹس اے ویری لانگ ڈبیٹ، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس پہ ہے۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں کل سے جو ایک یہاں پہ اٹھا ہے، لہر اٹھی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک شور شرابہ اٹھا ہے، اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا، کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں پارلیمنٹ میں گئے اور اکیلے جج تھے، اس لیے بھی زیادہ خبر بنی، 4-5 اور ججز ہوتے تو شاید یہ خبر نہ بنتی، چیف جسٹس صاحب چلے جاتے تو بالکل خبر نہ بنتی، یا یہ بلکہ شاید ہم اس وقت صحافی یہ خبر بنا لیتے کہ دیکھا شاید لگتے حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان میں دوریاں ختم ہو رہی ہیں، تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ان کے آپس میں کوئی ڈفرینسز سے دور ہو رہے تھے، انہوں نے انوائٹ کیا، وہ چلے گئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ سو کرائسس جو ہے نا، جو اس وقت اگین بریوئنگ، بڑا کرائسس اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے رپورٹ پیش کی الیکشن کمشنر صاحب نے، انہوں نے کہا جی مجھے فنڈز بھی ملے، مجھے سیکورٹی بھی نہیں ملے۔ سو اب اگلے 2-3 دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ ایک اس نیا طوفان جو ہے نا اٹھنے والا ہے۔ چوتھا وزیر اعظم، مطلب گاڈ فار بڈز، وہ بھی توہین عدالت میں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، لگتا تو یہی ہے کہ اگر انہوں نے بندیال صاحب نے اگر ریسٹرینٹ نہ شو کی تو وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی شاید کٹہرے میں آ گئے، اگر ریسٹورینٹ وہ شو کرتے ہیں تو الیکشن نہیں ہوتے۔ سو وہ بھی ایک ان کا کہتے ہیں ایک اس کا انگلش کا محاورہ بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، تو وہ بھی ذرا اس میں ہے مشکل، پھر ان پہ تنقید آنا شروع ہو جائے گی کہ جناب انہوں نے اتنی بڑی توہین کر دی، آپ جو ہے آپ نے کیا کچھ نہیں۔ سو وہ ایک علیحدہ مشکل ہے۔ خیر، آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں، آج ان کی وضاحت ہے یہ، تو سوال یہ ہے جو میں اس پہ آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا وضاحت ان کی کافی ہے؟ نمبر 1، کیا وضاحت کی ضرورت تھی؟ نمبر 2، نمبر 3، کیا یہ وضاحت جو ہے، یہ ڈیمیج جو ہوا ہے کنٹرول اس کو کر سکیں گے، اپنے ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے؟ جو ان پہ تنقید کی گئی ہے، ان پہ تبرے پڑھے گئے ہیں مس سے، اور بڑے برے ان پہ یہ ٹرینڈ چلایا گیا جو نہیں چلنے چاہیے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ٹھیک ہے، مطلب مخالفت رکھیں، کسی پہ تنقید بھی کریں، مطلب سب کچھ کریں، اتنا پلوٹ ہو چکے، ٹاکسک ہو چکے، ہر چیز ہو رہی ہے کہ بغیر گالی گلوچ کے تو آپ اپنا مدعا بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ بھی ان کو سننے کو تیار نہیں ہیں کہ یوٹیوبرز کو اینکر
سپورٹرز کو جو بغیر آپ لوگوں کو جوش دلائے, آپ کو کچھ جذبہ ابھارے, کوئی دوسرے کو گالی دیے, رگڑ دے اور بڑے بڑے بم وہ چھوڑے, اب اس کے بغیر آپ لوگوں کو مزہ نہیں آتا سننے کا. چسکا, وہ چسکا ہوتا ہے, ٹھڑک ہوتی ہے ذرا, وہ پوری نہیں ہوتی. یہ ہماری پوری قوم کا, یہ اوور آل جب سے سوشل میڈیا ہے پوری دنیا کا مزاج بن گیا کہ روز کی واہ واہ بلے بلے, ری ٹویٹس کروانی ہے, لائکس کروانی ہے, ویوز دیکھنے ہیں, کوئی ایسی بات کریں کہ آپ بھی کہتے ہیں ہاں مزہ آ گیا, کیا بات ہے, کیا شعر کا بچہ جنا ہے, چھا گیا ہے. یہ چھا گیا والا جو کنسیپٹ ہے نا, جو چسکا لگ گیا یہ اب ہر جگہ لگ گیا. پھر اس میں سارے رگڑے جا رہے ہیں, جو وہ اس میں وہ چھا جا ہوا یا دانت کے چکر میں نہیں پڑا وہ پیچھے رہ گیا, اس کی بس مس ہو گئی ہے. یہ بس اور ٹرین اس وقت اسی کی کامیاب ٹائم پہ بھی آ رہی ہے, سواریں بھی اس کی بھری ہوئی ہیں جو یہی کام کر رہے, دانت لے رہے, بلے بلے کر رہے, اور ٹاکسک قسم کی گفتگو بھی کرتا ہے, ابیوزیو یا اس کے بڑے سخت قسم کے ٹویٹس بھی کرے گا, اور اپنے مخالفین کو رگڑ کر رکھ دے گا. وہی لاڈلا ہے, وہی پیار ہے سب لوگوں کے لیے. سو وہ ہم نے دیکھا کہ قاضی فیض عیسی صاحب کے حوالے سے بھی جس طرح کے بنائے گئے, ان پہ ٹرینڈ بنائے گئے, وہ میرا خیال اس پہ انفارچونیٹ تھے. میں نے کل بھی بات کی تھی, پرسیپشن کی بات ہے, حالانکہ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا, بلکہ الٹا اس کا حکومت کو نقصان ہو گیا. میں نے کل بھی بات کی تھی, فائدہ نہیں ہوگا کہ قاضی صاحب اب جب آتے ہیں, وہ جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو اپنے یہ امیج, یہ امپریشن ہٹانے کے لیے وہ تھوڑے سے فیصلے جو ہیں اس طرح کے کریں گے جس سے یہ لگے, تصور لگے کہ جناب کہ میں تو نیوٹرل ہوں یا میں جج ہوں, میرے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. سو اگر حکومت نے ان کے ساتھ, کل بھی انہوں نے بات کی تھی کہ حکومت نے اپنے بڑی چلاکی کر لی ہے, ٹرک کر لیا, کیونکہ مسئلہ وہی ہے نا کہ ماضی میں جو پرابلم رہے, بہت سارے سیاسی ججز رہے ہیں, ابھی بھی ہوں گے, الزام لگتے رہتے ہیں, وہ اس میں کہتے رہتے ہیں, ان کی وجہ سے پرابلم ہوا. یا پہلے کہا جاتا تھا کہ سوشلی طور پر ایسولیٹ ہونا چاہیے اس چیف جسٹس کو یا ججز کو, کہیں نہیں ملنا, شادیوں پہ نہیں جانا چاہیے, غمی پہ نہیں جانا چاہیے, سوشلائزیشن نہیں کرنی چاہیے, کسی ہائی پاورڈ اتھارٹی سے نہیں ملنا چاہیے, میٹنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا اب یہ شروع ہو گئی ہیں سیاسی ججز تو بہت پہلے کے ہم نے دیکھے ہیں کہ کون سا ایرا تھا, کون سا ڈیکیڈ تھا جس میں سپریم کورٹ کے, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, ججز جو ہیں ان کو کنٹرول مینیج نہ کیا گیا. بھٹو صاحب کی پھانسی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. پھر اس جناب مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا ان کا جو اس میں تھے سارا, اس کو انڈیمنٹی دی گئی تھی, اور بڑے بڑے کام, کیونکہ ایک تھوڑی ہیں یہاں آپ لوگ سارے سمجھتے. سو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے, اور ان پہ اس پہ شریف فیملی پہ اس لیے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ماضی میں بہت سارے ججز تھے جو ان کے ساتھ تھے, جو کہتے ہیں میرا اپنا جج ہونا چاہیے, اپنا بندہ ہونا چاہیے, اور بہت سارے فیصلے جو ہیں یہ اپنی مرضی کے کراتے بھی رہے ہیں, جیسے جسٹس قیوم صاحب کی وہ ٹیپس آئی تھیں, سیف الرحمان کی, نواز شریف صاحب کی, دیگر کی. سو ایک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ ہر ایک کو خرید لیتے ہیں, یہ جج کو بھی لے لیتے ہیں, یہ اینکر بھی لے لیتے ہیں, یہ مطلب بیوروکریسی بھی, یہ فوجی بھی, ہر جگہ کر لیتے ہیں. خیر وہی سلسلہ اب ہم نے دیکھا ہے ہر جماعت میں چلا گیا ہے اللہ کے فضل سے. کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نہیں کر رہے تھے. ان کو ثاقب نثار صاحب کو دیکھیں, عمران خان صاحب کے کتنے بڑے انہوں نے ان کے یہ فیصلے بھی دیے, میں مان لیتے ہیں وہ میرٹ پہ دیے ہوں گے, لیکن بعد میں ابھی بھی وہ ایڈوائسز کرتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں لاہور میں. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا تھا ثاقب نثار صاحب نے کہ عمران خان صاحب بلا کر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اور مجھ سے مانتے ہیں. سو انہوں نے اپنا جج ایک انہوں نے کیا, سو ہر پارٹی کو اپنا جج چاہیے. تو اس تناظر میں جب آج کل کنفلکٹ چل رہی ہے اور ان کا جانا وہاں پر, تو ایک اس کے لیے پولیٹیکلی طور پر ان کو لگا عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسی صاحب پہ انہوں نے, کیونکہ انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا, لہٰذا قاضی فیض عیسی صاحب آئیں گے تو شریف یہ فیملی کو ریلیف دیں گے, اور عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی کے لیے مشکل ہوں گے. سو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے دھواں دھاڑ وہ شروع ہو گئے, جیسے آپ کو آرمی چیف کے حوالے سے بھی کمپین شروع ہو گئی. سو ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنے تئیں وہ ایکسپوز کر رہے ہوں گے. لیکن قاضی صاحب نے جو آج یہ انہوں نے وضاحتیں دی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے نا, یہ لوگ وضاحتوں سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں, یہ ان چیزوں سے خوش ہونے والے. جو میں وہی چیز سننا چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے. میرا مخالف جتنی مجھے وضاحتیں دیتا رہے گا, وہ کرتا رہے گا, میں اس سے نہیں ہوں گا. بہرحال یہ بات میں نے کل بھی کی تھی, حالانکہ آج تو انہوں نے خود کہا ہے نا, کل تک میرے پاس کوئی ایسا سچ نہیں تھی, لیکن میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کو جہاں تک لایا گیا نا غلط, ان سے جھوٹے ان سے پرومسز کر کے ان کو یہی تصور دیا گیا ہوگا کہ سیمینار ہوگا, یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے, ہال ہوگا ایک چھوٹا سا, وہاں پہ 10-12 لوگ بیٹھے ہوں گے, یا اگر اس اسٹیج پہ تقریریں ہوں گی اور سامنے کوئی 50 کوئی 100 لوگ ہوں گے, جرنلسٹ ہوں گے, ٹی وی کیمرے ہوں گے, تو ہم نے تقریر کرنی ہوگی. ان کا امپریشن یہ تھا کل والا جو مجھے فیل ہوا, اور انہوں نے جا کے سیدھا وہاں بٹھا دیا. لیکن ان سے یہ غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے دیگر ججز سے چیک نہیں کیا کہ آپ بھی جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہے, مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سو ان کا اپنا کانفیڈنٹ تھا کہ بلایا تو مجھے جانا چاہیے. سو آج والی ان کی پریس ریلیز سے تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے اسپیکر سے بھی بات کی, انہوں نے دیگر وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر سے بات کی, اسٹاف نے بھی کی. تو انہوں نے کہا کوئی سیاسی تقریریں نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اب اٹھا کے ان کو درمیان میں آپ نے بٹھا کے کیمرے لائیو کر کے, سو اب آپ نے اپنی سمجھداری کی اپنے تھے کہ ہم ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہوں گے اور ہم یہ امیج دے رہے ہوں گے کہ فیوچر کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے حکومت نے یہ کر کے انہوں نے جہاں قاضی فیض عیسی صاحب کے ساتھ زیادتی کی, اپنے ساتھ بھی کی ہے یہ, لیکن یہ وقتی مفادات والی چیزیں ہوتی ہیں, لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتی ہیں. بہرحال
بات وہی ہے کہ کیا یہ جو ڈیمیج ہوا ہے ان کی کریڈیبلٹی کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ریسٹور ہو سکتا ہے یا دباؤ بڑھے گا ان پہ آنے والے دنوں میں. لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو جو اب تک ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، حالانکہ ماضی میں ان پہ ویلاگ بھی کیے ہیں، ان پہ کریٹیکل پروگرام بھی کیے ہیں، میرا ایک تنقیدی نقطہ نظر بھی ان کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے رہا ہے، لیکن اسٹل آئی ول سے کہ ان چیزوں سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ جو ان کا مزاج ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ ہے، جیسا بھی ہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ، وہ وہی رہے گا. یہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھنے سے، کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں یہ ہونے سے وہ نہیں بدلنے والے. جج پہ ان چیزوں کا شاید اس طرح اثر نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں جیسے میں نے کہا، لوگ جو ہیں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر چلے گئے ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر زرداری بیٹھا ہے، ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں، ان پہ کیسز تھے، کرپشن کے تھے، ڈسکوالیفائی ہوئے. تو عام آدمی اس پرسپشن کا شکار ہے کہ یہاں ہر کوئی مطلب بک جاتا ہے. یہ ہر ایک پہ الزام ہے. صحافی بک جاتا ہے، اینکر بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، اس کو سپاہی بک جاتا ہے، اس کو فوجی بک جاتا ہے، اس کے بعد بیوروکریٹ بک جاتا ہے. ہر کوئی یہاں پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایوری باڈی ہیز اے پرائس، ایوری باڈی ہیز اے مطلب ہے کہ وہ بکنے کو تیار ہے. لہٰذا لوگ پہلے سے یہ امیج بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بندہ آیا ہے ان کے ساتھ بیٹھے، صحافی بیٹھ جائے، بندہ بیٹھ جائے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بک گیا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ان کو یہ ڈیمیج ہوا ہے ایک ان کو اس کو اتنا جلدی جو ہے نا ان باتوں سے ریکور کر لیں گے. لیکن ایک بات کہ پھر مجھے آتی ہے کہ مطلب ہمارے میموری لیپسز ہوتے ہیں. آج کی بات کل کس کو یاد رہنی ہے؟ پھر کبھی کبھی آتے جاتے کوئی تانا دے گا تو اپنی جگہ پہ. سو ادروائز یہ چیزیں زیادہ اتنے بڑے بڑے بم پھٹے ہیں اس ملک میں، اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑا ایونٹ تھا. تو قاضی صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں، حالانکہ آئی ہیو بین از کریٹیکل، جیسے میں نے کہا اس معاملے میں شاید اسپیکر صاحب نے، انہوں نے راجہ پردیش اشرف صاحب نے انہوں نے زیادتی کی ہے. جو وعدہ کیا تھا وہی کرنا چاہیے تھا. اس طریقے کا انہیں بٹھا کے اندر یہ سینٹر میں ان کو بٹھا کے بٹوین آل دیز پیپل، تو یہ نہیں کرانا چاہیے. تو پھر ان کو گیلری میں بٹھاتے اور وہاں سے وہ چیزیں اٹینڈ کر سکتے. اینی وے آپ لوگوں کی مرضی سر کہ آپ قاضی صاحب کو وہ کرتے ہیں، ان کی وضاحت بھائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بڑا ڈیمیج ہوا ہے، لیٹس سی.